اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وقت گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، کوئی سبزہ تک بھی یہاں نہیں تھا۔ یہ جتنا ایریا ہم جب جاتے ہیں آج عمرہ کے لیے دیکھتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد، یہ بالکل ایک جنگل بن گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، اس نے اس کو آباد کرنے کی کیا ترکیب شاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جاؤ اپنی اہلیہ کو اور وہ بیٹا جو تمہیں دعائیں مانگ مانگ کے ملا ہے ان کو وہاں چھوڑو اور تم واپس آ جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ پانی نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آتے اور دعا کرتے اللہ ان کی حفاظت فرمانا۔ پھر مشہور واقعہ جو آب زمزم والا بارہ آپ نے سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اب وہ پانی نکل آیا۔ اب پانی نکلنے کے بعد وہاں پر سبزہ اگنے لگا۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو جرہم، وہ جپسی ٹائپ لوگ تھے، وہ جاتے آتے آگے پیچھے، تو جہاں پر ان کو کوئی جگہ اچھی ملتی وہاں پر وہ ٹھکانہ لگا لیتے، وہاں پر بیٹھ جاتے۔ وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا یہ ہے تو جنگل، لیکن یہاں پر پانی بھی ہے، یہاں پر سبزہ بھی ہے۔ تو وہاں پر چونکہ پانی کی بہت قلت تھی تو جہاں ان کو پانی ملا انہوں نے سوچا کہ یہاں پر ہم اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب وہاں پر وہ بنو جرم قبیلہ پہلے آ کے آباد ہوا۔ اب بنو جرم قبیلہ وہ آباد ہوا، پھر ان کی آگے نسلیں بڑھتی رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنو جرم قبیلے کی ایک لڑکی سے کی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آہستہ آہستہ کر کے یہ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت بڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پر آہستہ آہستہ یہ آبادی شروع ہوئی۔ اب اپنے موضوع کی طرف آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی یہاں پر لوگ آباد رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری تک آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سے جو آگے نسل پاک چلی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ اس مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور وہ کہتے بھی تھے کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری لائف ہسٹری قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے تو چھوٹی عمر سے لے کر بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک، بڑھاپے تک، جہاں پر بھی بت پرستی تھی اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ ابتداً آپ کا چچا آزر بت بناتا بیچتا تھا، آپ نے اس کے خلاف بات کی۔ جو حاکم وقت تھا نمرود، وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، قرآن میں وہ قصے موجود ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کی۔ معاشرہ کرپٹ تھا اور بت پرست تھا، اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی۔ اب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کے باوجود نام ان کا لیتے تھے، پوجا پرستش بتوں کی کرتے تھے۔ اور تو اور یہ خانہ کعبہ شریف جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی کے اندر انہوں نے سینکڑوں بت سجا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ تھے حالات جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ اب ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ نسل در نسل جن لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بت پرستی، شرک،
سرایت کر چکا ہے، اب ان کو عقیدہ توحید کی طرف راغب کرنا، ان کو اس راستے کی طرف لے کر آنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو 40 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو دیگر دلائل، مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر طرح طرح کے دلائل دیے گئے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود کہ یہ زمینیں کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، سبزہ کون اگاتا ہے، اناج کون اگاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ پہاڑ، دریا، سمندر، جزیرے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ عقلی دلائل، نقلی دلائل، انسان کو بار بار کہا گیا کہ تم اپنے اوپر غور کرو، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دلیل اور بھی پیش کی گئی،